الحمد لله لم يزل لمن قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العزت خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی عظیم اور پاک بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات فخر کائنات محسن کائنات رونق کائنات رنگت کائنات تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت سرور انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیزان گرامی قدر میں اور آپ اس سال ثواب کی محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
دعا گو ہوں کہ خالق کائنات پروردگار عالم عزت مآب محمد مزمل صاحب اور ان کے دیگر برادران، ان کی والدہ محترمہ، خالق کائنات ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم احباب یہاں بیٹھ کر جو بھی ذکر و فکر کریں، عبادت و ریاضت اور دعائے خیر کریں، مولا کائنات ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ عزت مآب سامعین، مختصر وقت کے اندر میں انشاءاللہ صرف 20 منٹ آپ سے مخاطب رہوں گا۔ 35 منٹ ہوئے ہیں اور میں 55 منٹ تک انشاءاللہ آپ سے مخاطب رہوں گا، اور یہ 20 منٹ آپ نے میرے ساتھ بالکل متوجہ رہنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس 20 منٹ کے اندر آپ احباب جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ خلیفہ چہاروں حسن و حسین کے بابا جان اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار، جب آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور یہ چچی جان تھی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایک اور زبردست نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ بچپن میں پرورش آپ کی چچی جان فاطمہ بنت اسد نے کی تھی آپ کی، تو اس لحاظ سے بڑی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، قبر کشائی کی گئی، جب قبر بنا لی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچی جان سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی، انتہائی درجہ کا پیار تھا۔ جب قبر بنا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر کے اندر خود تشریف لے گئے، قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پھر قبر کے اندر لیٹ گئے، سو گئے۔ یہ محبت ہوتی ہے سر ماں باپ کے ساتھ۔ دیگیں وہ بھی بنا لیتا ہے جس کے گھر میں کھانے کا ایک وقت کا ہو، 2 وقت کا نہ ہو، وہ ادھار پکڑ کے کر لے گا، قرض لے لے گا، کسی دوست سے گزارش کر لے گا۔ جو والہانہ ماں باپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے وہ سنے، میں آپ کو ہمارے مصطفیٰ سے بتانے جا رہا ہوں وہ حقیقت کیا ہے۔ آج یہ کلچر بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں جناب، حق ادا یا دعا سے ہوتا ہے یا تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ اگر پیسے سے ماں باپ کو خریدا جاتا تو پھر جو دنیا دار تھے، پیسے والے تھے، وہ ماں باپ کو خرید لیتے، وہ ماں باپ کی عزت و احترام کو خرید لیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غریب ہے، غریب 5000 سال پہلے امیر سے جنت میں جائے گا۔ جو غریب ہے، جو بے سہارا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آقا نے فرمایا میں نے غربت کی زندگی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس کی نسبت میرے ساتھ بنتی ہے، لہذا وہ امیر سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آقا دو جہاں کی وہ چچی جان ہیں۔ ابھی ماں باپ کا درجہ نہیں آیا، ہاں جی، ماں باپ تو ورا الورا ہیں۔ اللہ نے نماز کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ آج نمازی کو ناز ہے اپنی نماز پر، پیسے والے کو ناز ہے اپنے حج پر، روزہ رکھنے والے کو ناز ہے اپنی عبادت اور ریاضت پر۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ماں کے قدموں کا صدقہ یہ ساری عبادتیں نیچے رہ جائیں گی۔ جو فرما بردار بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی جان کی قبر میں تشریف لے گئے. ماں باپ تو اونچے ہیں, ماں باپ تو برابر ہیں. ابا جان آج سائڈ پہ بیٹھ جانا. کیوں؟ میرے دوست مجھے ملنے آ رہے ہیں. آپ تو تہبند میں ہیں, آپ تو دین نہیں جانتے, آپ تو دنیا نہیں جانتے. میرا دوست تو ڈاکٹر آ رہا ہے, انجینئر آ رہا ہے, پروفیسر آ رہا ہے, لہٰذا آپ کو تو شاید بات کرنا نہ آئے. میں نے کہا یہ علم تیرے منہ پر مار دیا جائے گا, یہ تیرا علم تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. تیرا شیخ الحدیث ہونا, تیرا عالم ہونا, تیرا حافظ قاری عالم ہونا, ماں باپ کے جوتے کی قدر تیرے علم سے زیادہ ہے. جس نے تجھے جنم دیا ہے, جس نے تجھے پالا ہے, جی میرے پیر مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے کہا کبھی ماں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی؟ مجھ ناچیز سے اگر پوچھنا چاہتے ہو, میں نے جو علم پڑھا بخاری شریف, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف اور قرآن کو اول سے آخر تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. مجھ ناچیز اور کم علم سے اگر پوچھنا چاہتے ہو, تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارا والد ہے, تمہارے ابا حضور ہیں. میرے پیر راضی ہو جائیں, داتا علی حجویری اپنی چوکٹ سے نکال بیر پھینکیں گے. تجھ پر تو تیرا باپ راضی نہیں ہے, جس کو تو ان پڑھ سمجھ رہا ہے. نہیں, ان پڑھ وہ نہیں ہے, ان پڑھ تو ہے. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو آج ابا حضور کو اپنے پاس بٹھاتا, اماں حضور کو اپنے سر پر بٹھاتا. اے اماں جان, تو نے اس وقت میری انگلی کو پکڑ کر چلنا سکھایا جب میں چل نہیں سکتا تھا. تو نے مجھے بولی سکھائی جب میں بول نہیں سکتا تھا. میں ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ پکارتا تھا اماں جان, اور بغیر مقصد کے پکارتا تھا, بغیر مطلب کے پکارتا تھا, بغیر کام کے پکارتا تھا. اور ہر وقت میری ماں کی آواز لب و لہجہ محبت کا ہوتا تھا, پیار کا ہوتا تھا. میرے لاڈلے, میرے پیارے, ہاں مجھے بتا, ہاں مجھے بتا بات کیا ہے. کہا وہ محبت کو تو بھول گیا. آج اگر تیرے ابا حضور, تیری اماں حضور اوور ایج ہو گئی, ان کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی, دوسری مرتبہ تجھ سے بات کو پوچھنا چاہا تو تو اکتا گیا. نا 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 نا, تیری کی ہوئی تلاوت قرآن تجھے لٹا دی جائے گی, کیا ہوا حج لٹا دیا جائے گا اگر ماں باپ تجھ پر راضی نہ ہوئے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں آقا دو جہاں لیٹ گئے اور پھر باہر تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اب دعائی الفاظ سنیے گا, آقا دو جہاں کی جو زبان اقدس سے الفاظ نکلے. فرمایا اللہم اغفر لأم فاطمہ بنت اسد ولکنہا حجتہا ووسع علیہا ومغفرہ. اے اللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے اللہ پاک میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. میری ماں فاطمہ, حضور والا یہ چچی جان ہے, یہ چچی جان ہے, یہ والدہ نہیں ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم اغفر لأمی فاطمہ. ماں کو کہتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما. اور پھر دعا کا انداز بتایا بحق محمد, اے عرش کے رب تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ. دعا کا انداز بھی بتا دیا کہ جب اللہ سے مانگنا چاہو نا تو پھر مجھ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرو. تو آج کلچر کیا ہے بیٹا, میں تیری چچی جان سے بولتا نہیں, تو اس کے گھر میں چلا گیا. میں تو تیرے چچا جان کو نہیں بلاتا, تو اس کے گھر میں چلا گیا. میرا تو تعلق تیری پھوپھی جان سے نہیں ہے, تو اس کے گھر میں چلا گیا. سن لو جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ صاحب فضل ہیں, صاحب علم ہیں, تقوی والے پرہیزگار ہیں. یاد رکھیے گا جو رشتوں کو توڑتا ہے رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرش کا رب آپ پر راضی ہو, پھر آپ پر آپ کے رشتہ دار راضی ہونے چاہیے, آپ کا خاندان آپ پر راضی ہونا چاہیے, آپ کے تعلق والے آپ پر راضی ہونے چاہیے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ تھا. دو بھائی آپس میں لڑ پڑے. ایک بھائی کہتا ہے کہ جناب یہ جو پلاٹ ہے یہ میرا ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں تو غلط ہے، تو جھوٹا ہے، یہ پلاٹ یہ پراپرٹی میری ہے. دونوں کا تنازع ہو گیا. قریب تھا کہ وہ تنازع قتل و غارت کا راستہ اختیار کر لیتا. وہ دونوں بھائی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. فیصلہ فرما دے پراپرٹی والوں، جائیداد والوں، پیسے والوں، اللہ آپ کو اور دے، لیکن حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو. پیسے سے نفرت نہیں، دولت سے نفرت نہیں، کاروبار سے نفرت نہیں. میں بات کر رہا ہوں ترجیحات کی، میں بات کر رہا ہوں ترجیحات کی کہ پہلے کسے رکھنا ہے. عزیز چیز کیا ہے؟ جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ عبرت کی مجالس ہیں. آج جناب مزمل کی والدہ محترمہ منو مٹی کے نیچے سو رہی ہیں. کل کو میں اور آپ ہوں گے، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتے والے. لیکن یاد رکھنا اچھے وہ ہیں اگر چلے جائیں تو ان کو پیچھے سے کوئی اچھا کہے، اور ان کو اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی. اب سنیے گا بات. جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دونوں بھائی پہنچے. بڑا بھائی کہتا ہے پلاٹ میرا ہے، چھوٹا کہتا ہے نہیں جھوٹا ہے تو، میرا ہے پلاٹ. تنازع فیصلہ جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا جناب ان کو سائڈ پہ لے جائیں اور ان سے گفتگو کریں، گفتگو سے آپ کو اندازے لگانے میں آسانی ہو جائے گی. کوئی ویسے بھی لوگ نا زیادہ کچھ سیانے بن جاتے ہیں، ہاں جی، علم نہ ہو، فراست نہ ہو. ہاں جی، وہ پیغمبر علیہ السلام کو مشورہ دے رہے. کہا تو بیٹھ، ہمیں زمین بھی بتائے گی کہ وہ کس کی ہے، ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. ان کو بٹھا دیا اور ان کی بات کو سنا اور دونوں کو پکڑا. کہا کہ چلو اس پلاٹ پر، چلو اس زمین پر جس کا تنازع ہے. ایک کہہ رہا ہے میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے. جب پلاٹ پہ پہنچتے ہیں، زمین پہ پہنچتے ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین تجھے اللہ نے زبان نہیں دی، لیکن میں اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کی اجازت کے مطابق تجھے حکم دیتا ہوں، بغیر زبان کے بول تو کس کی ہے، بغیر زبان کے بول تو کس کی ہے. تو پھر زمین نے زبان حال سے پکارا. کہا پیغمبر علیہ السلام بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے بلایا ہے، خدا نے بولنے کی توفیق دے دی ہے. اب سنیے اور آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیجئے. بڑا کہتا ہے میری ہے، چھوٹا کہتا ہے میری ہے. کہا مجھ سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں، جھوٹا بڑا بھی ہے، جھوٹا چھوٹا بھی ہے، مجھ سے پوچھو، میں ان کی نہیں ہوں، یہ دونوں میرے ہیں. جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو زمین نے کہا یہ بھٹکے لوگ ہیں، راہ راست سے ہٹے لوگ ہیں، بس آنکھ بند ہونے کی بات ہے، پتہ چل جائے گا میں ان کی ہوں یا یہ میرے. کہا حقیقت یہ ہے یہ دونوں میرے ہیں. میری خاطر یہ لڑائی پر تل آئے، میری خاطر ایک دوسرے کو مارنے پہ تل آئے. کہا نہیں، رشتے عزیز ہیں، یہ پراپرٹی بعد میں آتی ہے. یہ جگہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دو بھائیوں کا اگر تنازع ہو جائے جائیداد پر، پراپرٹی پر، ایک کہے میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، حقیقتاً جس کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دستبردار ہو جائے، وہ تھانے نہ جائے، کچہری نہ جائے، وہ ذلیل و رسوا نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر بھائی کو دے دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زمین دی ہے، بروز قیامت میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. لہذا عزیزان گرامی قدر، وہ لجپال نبی مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں. لہذا اس حقیقت کو سمجھو. اگر اس
इबरत की मजालिस में आकर भी हमने अपने आप को न बदला, जनाजे पढ़कर भी अपने आप को न बदला, इसाले सवाब की महाफिल में आकर भी हमने अगर अपनी इस्लाह न की तो हुजूर आला बरयानी से बढ़कर और कुछ हमें हासिल न हुआ। और बरयानी आम में से हर एक साहिब सरवत है, आम में से हर एक अल्लाह पाक के फजल और करम से ढेरों मालो मता रखने वाला है। अगर अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में सुरखरू होना चाहते हो तो फिर रिश्तों की कदर करें, रिश्तों का एहतराम करें। वो रिश्ता हमारा तो एक ब्लड रिलेशन का रिश्ता है ना जनाब, बहन भाई का, माँ बाप का। वो लजपाल नबी कि जब आसमानों पे जाते हैं, अल्लाह की मुलाकात को जाते हैं, उस वक्त मुझे और आपको नहीं भूलते, उस वक्त भी मेरी और आपकी बात कर रहे होते हैं। मैं यहां रहकर मैं रसूल को भूल गया, मैं नबी को भूल गया। अलीउल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, मैं जब नबी पाक को गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल के दौरान नबी पाक के लब मुबारक हिल रहे थे। मैंने कान लगाया कि लब मुबारक हिल रहे हैं, बात क्या हो रही है? अलीउल मुर्तजा कसम उठाकर कहते हैं, मैंने कान नबी पाक के लब मुबारक के साथ लगाए तो आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमाना, मेरी उम्मत को माफ फरमाना। और यही सदा थी जब आप सल्लम पैदा हुए थे। और फिर मैं, अगर आप दिल गुर्दा रखते हैं, मैं बड़ी ही जबरदस्त बात आपके सामने करने लगा हूं। ये कर्ज आप और मेरे ऊपर हो जाएगा कि नबी ने हमारे साथ क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने मोहब्बतें किस कदर की, मैं और आप किस कदर कर रहे हैं। आका दो जहां बरोजे क़यामत अपना इमामा शरीफ उतार कर जमीन पर रख देंगे। अगर आप दिल होगा तो फिर इसको बर्दाश्त कीजिएगा। हजरत ये इमामा शरीफ, वो इमामा शरीफ जो जंग में नहीं उतरा, नमाज में नहीं उतरा, सोते वक्त नहीं उतरा, वो इमामा शरीफ आप सल्लम उतार कर जमीन पर रख देंगे बरोज़े क़यामत। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे महबूब ये काहे का क्यों उतारा? उस वक्त सूरह वद्दुहा की आयत पढ़ेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह तूने ही तो फरमाया था, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। आज मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक इनको माफ नहीं करेगा। मैं तो हजरत ये सुनकर, ये पढ़कर खुश होने की बजाय कांप जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने इतना फजल किया, मैंने क्या किया? आपने इतनी करम नवाजी करनी है और कर चुके हैं, आपने इतना नवाजा और नवाज रहे हैं। वो जो न थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवाम, काफिला ए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का सर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते? ये बात न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। और वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, और हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। और कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। लिहाजा मैं अपने अजीजान ग्रामी कदर वाजिबुल एहतराम से यही गुजारिश करूंगा कि आज ये वादा करें कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एजाज़ात दिए हैं, हमें कितना नवाजा है, उनकी वजह से बहसीयत कौम हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा। अदरवाइज कोई कमी नहीं छोड़ी इस उम्मत ने, इस उम्मत ने कोई जुर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये उम्मत बची हुई है तो सदका मुस्तफा की बची है।
تو آج اس نبی کا نوجوان کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا؟ میں نے کہا جناب آپ فیصلہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ نے اسلام کو کیا دیا۔ اسلام نے تو بڑا نوازا۔ پوچھیں بلال حبشی کو کہ اسلام نے کیا دیا جناب؟ حبشہ سے چلے تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے اور چہرہ بھی دیکھنے کو بظاہر کوئی پرکشش نہ تھا، آؤٹ سائڈر تھے، آؤٹ آف مدینہ سے آئے تھے، لیکن نبی کے ساتھ وفا کی، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، دکھ سکھ کے یار اور شریک رہے۔ تو پھر کیا کیا؟ جس قبلہ کی طرف میں اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ نے فرمایا بلال آج کعبہ نیچے ہوگا، تیرے قدم کعبے کے اوپر ہوں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، وما علینا الا البلاغ۔